السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی گروہ یعنی کہ سوشل گروپس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سوشل گروپس کے بارے میں جو پڑھیں گے اس میں معاشرتی گروہ کا تعارف اور تعریفیں، معاشرتی گروہ کی اقسام، معاشرتی گروہ کے لوازمات، معاشرتی گروہ کی اہمیت اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے معاشرتی گروہوں کا تعارف۔ تو آئیے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ معاشرتی گروہ کو سماجی گروہ بھی کہتے ہیں۔ وہ افراد جن میں سماجی تفاعل پایا جائے معاشرتی گروہ بناتے ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک انسانی گروہوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور تنہائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی تعریف بوگارڈس کے نزدیک یہ ہے کہ گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ وہ افراد ہیں جن کی توجہ کوئی مشترک چیز ہو، جو ایک دوسرے کو ذہنی یا جسمانی طور پر متاثر کرتے ہوں، جن کی ہمدردیاں مشترک ہوں اور جو یکساں افعال میں شرکت کرتے ہوں۔ میرل نے گروہ کی تعریف یوں کی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد جن کے درمیان ایک طویل عرصہ تک باہمی تعلق قائم رہا ہو اور جو کسی مشترک مقصد یا وظیفہ کے تحت کام کر رہے ہوں۔ سوشل گروپ از این ایگریگیٹ آف ٹو اور مور دین ٹو پرسنز who come closer to each other for achieving common interests۔ میکائیور کے خیال کے مطابق گروہ بنی نوع انسان کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلق میں بندھا ہو۔ میشاؤنس کہتے ہیں معاشرتی گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں اور آپس میں بات چیت کرتے ہوں۔ ان تعریفوں سے ظاہر ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان معاشرتی تعلق سے گروہ وجود میں آتا ہے۔ ہمارے گرد معاشرتی گروہوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے۔ بہت سے گروہوں میں ہم خود بھی شریک ہیں۔ مثالیں ہیں اس کی کہ ایسے چند گروہوں کی مثالیں حسب ذیل ہیں جو کہ تصویروں کی مدد سے واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، خاندان کے افراد پر مشتمل گروہ۔ نمبر 2، ڈاکٹر اور مریض جب باہمی رابطہ قائم کرتے ہیں تب بھی ایک گروہ وجود میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکاندار اور گاہک جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو گروہ بنتا ہے، جیسا کہ نیچے تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر استاد جب اپنی کلاس کے طلباء کو پڑھاتا ہے اور وہ توجہ سے سنتے و پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان گروہ کی حالت قائم ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے دو افراد انٹرنیٹ یا موبائل پر بات چیت کر رہے ہوں تو گروہ بناتے ہیں۔ نمبر 6، مقرر اسٹیج پر تقریر کرتا ہے اور سامعین سنتے ہیں تو گروہ کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، ڈرامہ دیکھنے والے، ریڈیو سننے والے، ٹیلی ویژن دیکھنے والے، تھیٹر اور سرکس کا کھیل دیکھنے والے، نمائش دیکھنے والے، شطرنج و تاش کھیلنے والے، سینما دیکھنے والے، میلہ دیکھنے والے، میچ کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والے وغیرہ سب افراد یہ گروہ بناتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے افراد کا مجموعہ معاشرتی گروہ نہیں ہے؟ ہاں، البتہ بس میں یا ریل کے ڈبے میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے افراد جو آپس میں معاشرتی تفاعل قائم نہ کریں وہ گروہ نہیں بناتے۔ کلاس کے طلباء جو استاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا سینما ہال میں داخل ہونے والے افراد فلم شروع ہونے سے پہلے اگر آپس میں بات چیت نہ کریں تو گروہ نہیں کہلائیں گے۔ بازار میں پھرنے والے افراد جو اپنی اپنی حاجات کے لیے جا رہے ہیں گروہ نہیں بناتے۔ ایک دفتر میں کام کرنے والے بہت سے ملازمین جو الگ الگ اپنے کام میں مصروف ہیں وہ بھی گروہ میں داخل نہیں ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ معاشرتی گروہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین سماجی تفاعل کی حالت کا پایا جانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی گروہ کے عناصر یا لوازمات کیا ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹس اور ایسینشلز آف سوشل گروپ۔ معاشرتی گروہ کی تشکیل کے 3 عناصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کا موجود ہونا۔ نمبر 2، ان افراد میں باہمی تعلق پایا جانا۔ نمبر 3، اسی تعلق کا بامقصد ہونا یا ان افراد میں مشترک مقصد پایا جانا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد کسی خاص مقصد یا ضرورت کی تسکین کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے معاشرتی گروہ بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی گروہ کی اقسام کیا ہیں۔ ٹائپس آف سوشل گروپس۔ ہماری زندگی گروہوں پر مشتمل ہے اور ہمارے ارد گرد مختلف معاشرتی گروہ ہی ہیں۔ ان گروہوں کو یکساں خواص کی بنیاد پر بہت سی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے چند قسمیں حسب ذیل ہیں، جیسا کہ نیچے ماڈل میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم مختلف طریقے سے گروہوں کی قسموں کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تعلق کی نوعیت اور گہرائی کی بنیاد پر 2 گروہ ہیں، ابتدائی گروہ اور ثانوی گروہ۔ رکنیت کی بنیاد پر بھی 2 گروہ ہیں، رکنیتی گروہ اور غیر رکنیتی گروہ۔ شناخت یا خاصیت کی بنیاد پر بھی 2 گروہ ہیں، داخلی گروہ اور خارجی گروہ۔ قواعد و ضوابط کی بنیاد پر بھی گروہ ہیں جن کو رسمی گروہ اور غیر رسمی گروہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ابتدائی یا بنیادی گروہ یعنی کہ پرائمری اور بیسک گروپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابتدائی یا بنیادی گروہ کا تصور سب سے پہلے ماہر عمرانیات C.H. کولے نے پیش کیا تھا۔ اس نے تعریف کی تھی کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے ارکان آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان میں جذباتی تعلق پایا جاتا ہے، باہمی اخوت و محبت رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوں، فریقین ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہوں اور ایک دوسرے کے رازدار ہوں، ان میں آپس میں کوئی پردہ یا فرق نہ ہو، بنیادی ابتدائی گروہ کہلاتا ہے۔
ہارٹن اینڈ ہنٹ کیا لکھتے ہیں کہ ایسا گروہ جس میں افراد کو رازداری اور ذاتی بنیادوں پر جانا جاتا ہے ابتدائی گروہ کہلاتا ہے۔ Primary groups are those in which we come to know other people intimately as individual personalities۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی گروہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ Characteristics of primary group۔ نمبر 1 پر ہے گروہی سالمیت اور ہمدردی۔ اس گروہ میں سالمیت اور باہمی ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ گہرا میل جول و معاشرتی تفاعل۔ اس گروہ کے افراد میں گہرا معاشرتی تفاعل پایا جاتا ہے اور میل جول بھی زیادہ ہوتا ہے اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 کم تعداد۔ ایسے گروہ کے ارکان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ ضرورت میں تعاون۔ اس گروہ کے افراد ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی دل و جان سے مدد کرتے ہیں اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے مسائل کے حل کی مشترکہ کوششیں۔ اس گروہ کے افراد کے مسائل عام طور پر مشترک رہتے ہیں، اس لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ دو بدو معاشرتی تفاعل۔ اس گروہ کے افراد اکثر ایک دوسرے سے دو بدو گفتگو کرتے ہیں یا اکثر سماجی رابطہ میں رہتے ہیں۔ نمبر 7 قریبی ناموں سے آگاہی۔ اس گروہ کے افراد ایک دوسرے کو قریبی ناموں سے پکارتے ہیں اور ایک دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں کو خوب جانتے ہیں۔ ثقافتی معمولات کی تربیت۔ یہ گروہ اپنے ارکان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں ثقافتی معمولات سکھاتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر۔ یہ گروہ اپنے ارکان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور ان کی تربیت میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے بنیادی ضروریات کی تکمیل۔ یہ گروہ اپنے ارکان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، جن میں رہائش، خوراک، لباس، روزگار، علاج معالجہ، تفریح اور تعلیم و تربیت کی سہولیات شامل ہیں۔ نمبر 11 پر ہے گروہی سالمیت۔ یہ گروہ اپنے ارکان میں باہمی شفقت، محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ارکان اپنے گروہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور ان میں گروہی سالمیت قائم رہتی ہے۔ نمبر 12 مصیبت میں امداد۔ یہ گروہ افراد کی بے روزگاری، بیماری اور ہر طرح کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ نمبر 13 معاشی تربیت گاہ۔ یہ گروہ اپنے ارکان کو روزگار کمانے کے قابل بناتا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی ضروریات میں خود کفیل ہو سکے۔ اس سلسلے میں اسے ٹریننگ اور تعلیم مختلف اداروں میں دلاتا ہے۔ نمبر 14 غیر رسمی سماجی ضبط۔ اس گروہ میں سماجی ضبط کے ذرائع غیر رسمی ہوتے ہیں جو کہ گروہ کی طرف سے لاگو کیے جاتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر ہے باہمی قربت اور رازداری۔ اس گروہ کے ارکان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، عام طور پر ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں اس طرح سے ہیں: خاندان، قریبی رشتہ دار، قریبی پڑوسی، دینی بزرگ و رہنما، مخلص استاد، دوست اور کلاس فیلوز۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ثانوی گروہ کی، سیکنڈری گروپ۔ یہ اصطلاح میکائیور نے اپنی کتاب سوسائٹی میں استعمال کی ہے۔ یہ گروہ بنیادی گروہ سے ملتا جلتا ہے اور اہمیت کے لحاظ سے اس کے بعد دوسرے درجے پر آتا ہے، اسی لیے اس کو ثانوی گروہ کہا گیا ہے۔ اس میں بھی افراد میں تفاعل پایا جاتا ہے، لیکن ان کے تفاعل میں اتنی شدت اور گہرا تعلق نہیں پایا جاتا جتنا کہ ابتدائی گروہ کے ارکان میں پایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف جان ایف سوبر لکھتے ہیں کہ اگر تفاعل کے دوران تعلقات میں عدم توجہی، سرد مہری اور سطحی جذبات کا اظہار ہو تو ایسا گروہ ثانوی گروہ کہلاتا ہے۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ کے مطابق ثانوی گروہ کے تعلقات غیر شخصی، محدود اور خاص مقصد کے حصول کے لیے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ثانوی گروہ کی خصوصیات۔ کریکٹرسٹکس آف سیکنڈری گروپ۔ تفاعل میں سرد مہری۔ تفاعل میں شدت اور تعلقات میں جذباتیت کم پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 محدود کردار۔ یہ گروہ افراد کی شخصیت کی تعمیر میں کردار ادا نہیں کرتے، مگر جدید معاشروں میں فرد کی شخصیت کا انحصار ان گروہوں پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ نمبر 3 خاص مقصد کا حصول۔ یہ گروہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے وجود میں آتا ہے، جیسے کمیٹی کے ممبرز میٹنگ کے لیے آتے ہیں وغیرہ۔ کثیر ارکان کی تعداد۔ اس گروہ کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ براہ راست معاشرتی تفاعل کا فقدان۔ اس گروہ میں تفاعل کے دوران آمنا سامنا ابتدائی گروہ کی نسبت کم ہوتا ہے۔ سطحی تعلقات۔ اس گروہ کے ارکان ایک دوسرے کو سطحی حد تک جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے رازدار نہیں ہوتے۔ نمبر 7 گروہ در گروہ۔ اس گروہ کے اندر مختلف نوعیت کے گروہ ہوتے ہیں، جیسے کالج ایک ثانوی گروہ ہے، اس کے اندر مختلف طالب علموں کے درمیان پرائمری گروہ ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والے پروفیسر حضرات کے درمیان بنیادی گروہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے رسمی معاشرتی ضبط کے ذرائع۔ اس گروہ میں سماجی ضبط کے ذرائع عام طور پر رسمی نوعیت کے ہوتے ہیں جو کہ رسمی اداروں کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں، جیسے پولیس و عدلیہ کا استعمال وغیرہ۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں: مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، یکساں ذاتوں کے افراد، قریبی محلوں کے لوگ، ایک کلاس کے طلباء، ایک ہی گاؤں اور شہر کے باشندے، ایک ہی انجمن کے ارکان، ایک سیاسی پارٹی کے کارکن اور یکساں مذہبی فرقہ کے ارکان میں تعلق پایا جاتا ہے۔ ثانوی گروہ بنتا کب ہے؟ کب وجود میں آتا ہے؟ جب ابتدائی گروہ کے افراد اپنے گروہ میں دلچسپی نہ پائیں اور ان کی ضروریات ان میں پوری نہ ہوں تو وہ ایک اور گروہ بناتے ہیں جو ان کی ضروریات و حاجات پوری کرنے کا یقین دلاتا ہے۔
یہ گروہ خاندان سے باہر اور قریبی عزیزوں کے بعد قائم ہوتا ہے، اسے ثانوی گروہ کہتے ہیں۔ صنعتی معاشروں میں اس گروہ کی مقبولیت نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غیر صنعتی علاقوں میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کا وجود بھی ناپید ہے۔ ایسے علاقوں میں ابتدائی گروہ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ابتدائی گروہ اور ثانوی گروہ کو پڑھنے کے بعد اب ہم ابتدائی اور ثانوی گروہ کا تقابلی موازنہ یا فرق دیکھتے ہیں۔ ابتدائی گروہ کی خصوصیات آپ کو رائٹ سائڈ پر ملیں گی اور ثانوی گروہ کی خصوصیات آپ کو لیفٹ سائڈ پر ملیں گی۔ نمبر 1 پر ہے ارکان کی تعداد۔ ابتدائی گروہ کے ارکان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر چھوٹا گروپ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں ثانوی گروہ کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہ عام طور پر بڑا گروہ ہوتا ہے۔ تفاعل کی اگر بات کی جائے تو ابتدائی گروہ تفاعل زیادہ لمبے عرصے پر محیط ہوتا ہے، جبکہ ثانوی گروہ میں تفاعل کم اور عارضی قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے قرابت۔ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں ابتدائی گروہ والے اور عام طور پر تفاعل کے دوران ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، جبکہ ثانوی گروہ ایک دوسرے کے رازدار نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں اور آپس میں باہمی ہم آہنگی بہت کم پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے جذباتیت۔ ابتدائی گروہ میں جو تعلقات میں جذباتی گہرائی پائی جاتی ہے وہ آپ کو ثانوی گروہ میں دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ تعلقات عام طور پر سطحی ہوتے ہیں ثانوی گروہ میں۔ ابتدائی گروہ میں تعاون ایک دوسرے سے کرتے ہیں لوگ اور تعاون میں دوستانہ ماحول ہوتا ہے، لیکن ثانوی گروہ میں ایک دوسرے سے تعاون کم ہوتا ہے اور تعلقات رسمی قسم کے ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہم اگر مثالیں دیں ابتدائی گروہ کی، اس میں خاندان کے افراد، قریبی دوست اور ساتھی شامل ہیں، جبکہ ثانوی گروہ میں ایک ساتھ کام کرنے والے لوگ، سیاسی پارٹی کے افراد وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں رکنیتی گروہ اور غیر رکنیتی گروہ، ممبرشپ اینڈ نان ممبرشپ گروپ۔ رکنیتی گروہ وہ گروہ ہوتا ہے جس میں شامل ہونے والے افراد اس گروہ کے باقاعدہ رکن ہوں، یعنی کسی ضابطے اور اصول کے تحت اس گروہ میں شامل ہوں، جیسے ہمارے معاشرے میں پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ اور جماعت اسلامی و فقہ جعفریہ وغیرہ بہت سی سیاسی پارٹیاں رکنیتی گروہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان میں ہونے والے افراد اور ان کے منشور کی تائید کرتے ہیں۔ اس طرح پنجاب لیکچررز ایسوسی ایشن، ٹریڈ یونین وغیرہ سب انجمنیں رکنیتی گروہ ہیں، کیونکہ ان انجمنوں کا کارکن بننے کے لیے ان کی شرائط کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ غیر رکنیتی گروہ کیا ہوتا ہے؟ غیر رکنیتی گروہ وہ گروہ ہے جس میں افراد کی شمولیت پر کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ مثلا کسی سیاسی پارٹی کے جلسے کو سننے کے لیے کسی دوسری پارٹی کا فرد بھی شرکت کر سکتا ہے۔ اس طرح ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات کو سننے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ گلی میں بچوں کا کھیلنا، گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا کسی کھیل پر مشق کرنا، نمائش و میلے دیکھنا، بازار کی سیر و تفریح غیر رکنیتی گروہ ہیں۔ ایسے گروہوں میں شرکت کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں، جس وقت چاہے جا کر شرکت کر سکتا ہے اور جب چاہے واپس آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے داخلی اور خارجی گروہ، ان اینڈ آؤٹ گروپ۔ گروہ کی یہ قسم ولیم گرام سمنر نے متعارف کرائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ داخلی گروہ وہ گروہ ہے جس کا فرد خود رکن ہو، یعنی گروہ اور اس کے فرد کے درمیان کم از کم ایک خوبی مشترک ہو، اور خارجی وہ گروہ ہے جس کا فرد خود رکن نہ ہو۔ مثلا راجپوت ذات سے تعلق رکھنے والے سب داخلی گروہ کے ارکان ہیں۔ ملتان کے تمام باشندے رہائش کے لحاظ سے داخلی گروہ کے ارکان ہیں، اور ملتان والوں کے لیے تمام شہروں کے باشندے خارجی گروہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح راجپوتوں کے علاوہ باقی ذاتوں کے افراد خارجی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ عمرانیات کے طالب علم ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے تمام طلباء آپ کے لیے داخلی گروہ ہیں اور باقی تمام مضامین کے طلباء آپ کے لیے خارجی گروہ کے ارکان ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب داخلی گروہ میں شامل ہیں۔ دنیا کے باقی تمام باشندے خارجی گروہ میں شامل ہیں۔ پس فرد جس گروہ کا رکن ہو وہ اس کے لیے داخلی گروہ ہے، اور جس کا وہ رکن نہ ہو وہ اس کے لیے خارجی گروہ ہے۔ داخلی گروہ کے ارکان ایک دوسرے کو ہم یعنی کہ وی کہہ کر پکارتے ہیں، جیسے ہم پاکستانی، ہم مسلمان وغیرہ، جبکہ خارجی گروہ کے ارکان کو وہ دے کہہ کر پکارتے ہیں، جیسے وہ ہندو، وہ انگریز وغیرہ۔ اس کے بعد ہے رسمی گروہ، فارمل گروپ۔ رسمی گروہ وہ گروہ ہوتا ہے جس میں شرکت کے لیے ارکان پر پابندی ہو اور شرائط بھی مقرر ہوں، نیز گروہ سے خارج ہونے کے لیے ایک قانون موجود ہو، اور جو لوگ ایسے گروہ کے معمولات کی خلاف ورزی کریں گروہ انہیں کسی قسم کی سزا بھی دے سکتا ہو۔ رکنیت کے لیے شرائط مقرر ہوں اور اس گروہ کے مقاصد اور عہدے داران کے حقوق و فرائض بھی مقرر ہوں۔ پنجاب کے کالجوں کے لیکچرار صاحبان نے اپنی رسمی انجمن قائم کی ہے، اس طرح ڈاکٹر اور انجینئروں کی رسمی انجمنیں بھی قائم ہیں، اس طرح کارخانے کے مزدوروں کی بھی رسمی انجمن موجود ہے۔ رسمی انجمن اپنے ارکان کے حقوق کا سختی سے تحفظ کرتی ہے اور اس کے ارکان میں تعاون بھی گہرا پایا جاتا ہے۔ رسمی گروہ رکنیتی گروہ بھی ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں رسمی گروہ کی خصوصیات۔ کریکٹرسٹکس آف فارمل گروپ، اصول و ضوابط۔ اس گروہ میں اصول و ضوابط کے ذریعے فرد اس کا ممبر بنتا ہے۔ نمبر 2، رسمی منصب و کار منصب۔ اس گروہ میں فرد کا منصب رسمی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص کار منصب ہوتا ہے جو کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ دفتر، اس گروہ کا کوئی نہ کوئی دفتر ہوتا ہے جہاں ممبران کا ریکارڈ ہوتا ہے اور افراد وہاں آتے جاتے ہیں۔ غیر شخصی تعلقات، اس گروہ کے ممبران بعض اوقات ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں لیکن وہ گروہ کے ممبر ہوتے ہیں۔ کام کی تقسیم، اس گروہ میں کام کی تقسیم بڑی واضح، تحریری اور عروج پر ہوتی ہے۔ افراد کو کام کی تفویض ان کی استعداد و مناسب کے حساب سے کی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنا کام تحریر شدہ ضابطوں کے مطابق ادا کرتا ہے۔ طاقت و اختیار، رسمی گروہ کے ارکان میں کام کی تقسیم کے ساتھ اختیارات کی بھی تقسیم ہوتی ہے جو کہ عہدوں کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ یہ اختیارات قواعد و ضوابط کے مطابق عطا کیے جاتے ہیں۔ ابلاغ کے ذرائع، رسمی گروہ میں ابلاغ کے شعبوں میں بھی افراد فائز ہوتے ہیں جن کا کام اس گروہ کی تشہیر و وضاحت کرنا ہے۔ اس گروہ میں ذرائع ابلاغ بھی پہلے سے طے شدہ اور منظور شدہ ہوتے ہیں۔ باہمی تعاون، اس گروہ کے ارکان آپس میں خوب تعاون کرتے ہیں اور کسی شکایت کی صورت میں تحریری کارروائی کو عمل میں لاتے ہیں۔ رسمی مستحبات، اس گروہ میں سزا اور جزا کا نظام رسمی ہوتا ہے، یعنی رسمی مستحبات لاگو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غیر رسمی گروہ، انفارمل گروپ کیا ہوتا ہے۔ غیر رسمی گروہ وہ ہے جس میں شامل ہونے یا خارج ہونے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہیں، جو اور جب چاہے ایسے گروہ میں شرکت کر سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، جیسے کہ فٹ پاتھ پر مداری کا تماشا دیکھنے والے، میلے میں ریچھ اور بندر کا کھیل دیکھنے والے، فٹ بال، والی بال، کبڈی اور کشتی کے کھیلوں کو دیکھنے والے، بازاروں میں گھومنے والے، ریڈیو اور ٹی وی کو سننے والے، اخبار کا مطالعہ کرنے والے، گلی کے دوستوں میں گپ شپ لگانے والے، سب غیر رسمی گروہ ہیں۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے اور مقصد کے ختم ہوتے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے غیر رکنیتی گروہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ غیر رسمی گروہ کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس آف انفارمل گروپ، قواعد و ضوابط۔ اس گروہ میں شمولیت کے لیے کوئی تحریری قواعد و ضوابط نہیں ہوتے بلکہ جو جب چاہے اس گروہ میں شامل ہو جائے اور جب چاہے اسے علیحدہ ہو جائے۔ باہمی تعلقات، اس گروہ کے ارکان کے تعلقات غیر رسمی ہوتے ہیں جن میں مفاد پرستی کا عنصر کم ہوتا ہے۔ تعلقات کی نوعیت بعض اوقات عارضی ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑے طویل عرصے پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ غیر رسمی تفاعل، اس گروہ کے ارکان میں تفاعل کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے۔ تقسیم کار، اس گروہ کے ارکان میں کوئی منظم اور طے شدہ تحریری نوعیت کی تقسیم کار نہیں ہوتی بلکہ موقع کی مناسبت سے کام کی تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے کسی مصیبت و ناگہانی آفت میں افراد خود سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس گروہ کے ارکان میں مناسب کی تقسیم کا کوئی واضح نظام نہیں ہوتا بلکہ مناسب بعض اوقات معدوم ہوتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے مقصد کا حصول۔ غیر رسمی گروہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے وجود میں آتا ہے، جیسے ہی مقصد حاصل ہو جائے گا گروہ منتشر ہو جائے گا۔ نمبر 9 پر اب ہے ہمارے پاس مقامی یا اقلیتی گروہ، جس کو ہم لوکل گروپ کہتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو خاص علاقے میں آباد ہو، ایک گلی کے باشندے، ایک بستی کے لوگ مقامی گروہ بناتے ہیں۔ ایسا گروہ جس کی جغرافیائی حدود متعین ہو وہ مقامی گروہ کہلاتا ہے۔ مقامی گروہ کے خواص اب ہم دیکھیں گے۔ کریکٹرسٹکس آف لوکل گروپ، داخلی گروہ کی خوبیاں۔ اس گروہ میں بھی رسمی گروہ کے خواص نہیں پائے جاتے، البتہ داخلی گروہ کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ابتدائی گروہ کے خواص، یہ گروہ ابتدائی گروہ کے خواص بھی رکھتا ہے کیونکہ اس گروہ کے افراد میں سماجی تفاعل نہایت گہرا پایا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور دو بدو سماجی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اس گروہ کی مثال عام طور پر قبائلی علاقوں میں پائی جاتی ہے جو ایک ہی قبیلہ کے افراد کی صورت میں ایک ہی جگہ پر رہتے سہتے ہیں۔ عصبیت، باہمی ہمدردی، جان نثاری اور عصبیت کے جذبات شدید پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت پر اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ خاص معمولات کے انداز، مقامی گروہ میں معمولات کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ اپنے گروہ کے ہر بڑے بزرگ کو ناموں کی بجائے پیارے رشتوں سے پکارتے ہیں، مثلا اپنے سے بڑے بزرگ کو جو والد کی عمر کا ہو دادا، تایا یا چچا کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنی ہم عمر کے ساتھ بہن یا بھائی جان کہہ کر اور اپنے چھوٹوں کو بیٹی یا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ معاشرتی معمولات اور احتساب کا نظام، مقامی گروہ میں معاشرتی معمولات کے مطابق فرما برداری پائی جاتی ہے اور معمولات سے انحراف بہت کم پایا جاتا ہے۔ جو افراد مقامی معمولات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگ اس خاندان کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں، یعنی معاشرتی تعلقات کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے یا قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تربیت، اپنے بچوں کی تربیت بھی اپنے سخت معمولات کے مطابق کرتے ہیں۔ مخصوص ثقافت، مقامی گروہ کی مخصوص ثقافت ہوتی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ حرکت پذیری، مقامی گروہ کے ارکان میں جغرافیائی، افقی اور عمودی حرکت پذیری کا فقدان ہوتا ہے۔ معاشرتی تغیر، مقامی گروہ میں معاشرتی تغیر کی مزاحمت کی جاتی ہے۔
پدرسری نظام، مقامی گروہ میں پدرسری نظام رائج ہوتا ہے۔ داخلی شادی، اس گروہ کے ارکان مخصوص ثقافت کی وجہ سے داخلی شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جائیداد، اس گروہ کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے گروہ کے بارے میں پڑھا اور گروہ کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ٹیسٹوریلز لازمی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔